خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں۔ واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے، یہ ہمارے ذاتی تجربہ ہے، دیکھی ہوئی بات ہے، ایک تو ایمان ناقص، عقل بھی ناقص ہو جاتی ہے اس بندے کی، کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا انسان کا برین افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ جو 40 سال میں، 45 سال میں، 37 سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے۔ کیوں کہا وقت پہ بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے؟ ایسے تو رسول نے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے مجھ میں سے نہیں، جو نکاح نہ کرے مجھ میں سے نہیں۔ مطلب اگر تو اپنی باڈی کی ضرورتوں کو وقت پہ پورا نہیں کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے۔ اب جوان کے اندر شہوت ہے، آپ اگر اسے صحیح پانی نہیں دو گے، پاکیزہ پانی نہیں، نالی کا پانی جا کر پیے گا، گندگیوں میں الجھ جائے گا۔ دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لیے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں۔ مطلب ایک بوتل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے اور پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے؟ آگ لگا رہا ہے۔ وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے، اس شہوت کو وہ شرع کی لیول تک لے، شیطان کا یہی کام ہے، وہ شہوات کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے، وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے، غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے، غصہ جب انتہا پہ پہنچتا تب انسان غاصب بنتا ہے، تب یتیموں کا حق کھاتا ہے، جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں۔ شہوت زبان، شہوت آنکھ، شہوت کان جب یہ اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں، کیوں معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا شکم پرست نہیں ہوتا۔ پیٹ کی بھی شہوت صرف اعضاء نکاح کی شہوت نہیں ہے، پیٹ کی شہوت، ہاں بندہ کھائے لمٹ کی حد تک، لیکن اتنی شہوت آ جائے دن بدن ہر روز ہوٹلیں تلاش کرتا رہے کہ آج اس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، کل اس ہوٹل پہ کھانا، یہ شہوت شکم ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، کھانا پینا ہے انسان جسم کو تندرست کرے تاکہ مصلی پہ آ کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکے، وہی بھی صحیح سالم غذا۔ اب غذا کی شہوت کتنی آ گئی کہ معاشرہ اس فکر میں نہیں ہے کہ واقعا معاشرے میں انہیلدی فوڈ کتنا آ گیا، پھر یہی فوڈ آپ کھاتے ہیں، یہی تلن آپ کھاتے ہیں، یہی چیزیں کھاتے ہیں، پھر یہی چیزیں آپ کی شہوت کو اور آپ کے اعضاء کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پہلے علماء اپنی غذا کی بڑی فکر کرتے تھے، ہمارے استاد بھی قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب، بہت سارے علماء بحر العلوم یہ بھی غور کرتے تھے جو خاتون کھانا بنا رہی ہے وہ باوضو ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا احتیاط کیا جاتا تھا کہ شکم میں جو دیکھیے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے۔ تصور کیجئے دو ترازو ہیں، اگر کوئی چیز اس میں زیادہ جائے گی یہ ترازو اوپر چلا جائے گا، آپ ان بیلنس ہو جائیں گے۔ آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلانا ہے، شہوت زیادہ ہو گئی نقصان دہ، شہوت کم ہو گئی نقصان دہ، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس کر کے چلانا ہے۔ اور یہ بیلنس کون سکھاتا ہے؟ انسان کی عقل سکھاتی ہے۔ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو کہ جو کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ، آخرت کا نقصان کیا ہوگا، اور جس کی کیلکولیشن پرفیکٹ ہوتی ہے، تربیت اسلام کے اندر کیلکولیشن کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد، اس کی آخرت